میں ٹینس ایسوسیشن کے خواتین و حضرات، مجھے لگتا ہے لوگ مجھے صرف مشکل وقت پہ یاد کرتے ہیں، لیکن میں شروع سے آپ سے کہوں بڑے واضح طور پہ کہ ہماری حکومت جو ہے وی آر بزنس فرینڈلی، اور میں ایز گورنر آف پنجاب میرا مشن ہے کہ میں پنجاب تو خیر خصوصاً پنجاب، لیکن باقی جو مختلف صوبوں میں صنعتیں ہیں میں ان کی نمائندگی بھی کروں، ان کی حمایت بھی کروں، کیونکہ آپ لوگ ریڑھ کی ہڈی ہیں، یو آر دی آئرن فریم ورک۔ آپ لوگ جو صنعت میں ترقی ہوتی ہے، جو ہمارے ملک کی آئندہ میں ڈیولپمنٹ ہے، وہ سب چیزیں جو ہیں اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ تو میں آپ کی تو حمایت ضرور کروں گا، اور اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کے اپنے مختلف جو مسئلے مسائل ہیں وہ ساروں کی آپ نے مجھے فہرست دی ہے۔ یہ لمبی فہرست ہے، میں نے پہلے آنے سے پہلے بھی میں پڑھتا رہا ہوں، اور میں نے ایک دو بندوں سے مشورہ بھی کیا ہے۔ تو 27 تاریخ کو گورنر ہاؤس میں وفاقی حکومت فیڈرل کیبنٹ میٹنگ ہے which is being chaired by the Prime Minister۔ تو میں وہاں I will raise the subject، اور میری تجویز ہوگی کہ میں جو متعلقہ وزارتیں ہیں میں ان سب کو اکٹھا بلاؤں اور آپ لوگوں کے نمائندوں کو بلاؤں، تاکہ آپ اکٹھے بیٹھ جائیں یا گورنر ہاؤس میں یا اسلام آباد میں، جہاں بہتر ہوگا، اور وہاں آپ ایک ایک مسئلے کو اسی وقت اکٹھے ہو کے ایڈریس کریں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں ہم ان کو فیس کریں۔ اگر سارے حل نہ ہوں، لیکن ہم ان کے کم از کم جو ہم سے ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو آپ نے مجھے فہرست دی ہے ان میں کافی کچھ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ٹیکسٹائلز کا تعلق ہے، یہاں یہی صورتحال تھی کہ اننیسیسریلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور گیس میں بھی۔ تو میں نے پھر متعلقہ جو ادارے تھے میں نے ان کے نمائندوں کو بلایا تھا گورنر ہاؤس میں، ایپٹما کے بھی اور باقی بھی پروسیسنگ یونٹس کے ٹیکسٹائل مل ہونے سے، اور وہ آئے تھے شروع میں اس امید لے کے کہ یار یہ باتیں ہوتی رہیں گی، ہونا کچھ ہے نہیں۔ لیکن وہاں بیٹھ کے میرا خیال ہے ہم نے بٹھائی رکھا، اور وہاں انہوں نے ساری باتیں بھی سنی، اور فیصلے بھی وہیں ہو گئے اور طے بھی ہو گئے، اور پھر وہ فیصلے رہے۔ میں اپنی طرف سے تو آپ کو وعدہ کروں گا that I'll take your case up، اور جو متعلقہ جو ادارے ہیں، ایک تو کامرس ہے، فائنانس ہے، پاور ہے، اینڈ پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز which is gas، and if there's any other industry involved please keep me informed۔ I'll call them all together، I'll raise the point with the Prime Minister on the 27th، اور اگر آپ اپنا کیس اچھی طرح پلیڈ کریں اور میں آپ کی حمایت کروں گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم اس میں بہت حد تک ہم ان کو انشاءاللہ حل بھی کرا سکیں گے۔ اور میں آخر میں بھی آپ کو یہ بات جو ہے میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا نمائندہ سمجھیں، یہ میرا فرض بھی ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ جہاں تک ہمارے پاکستان کی صنعتیں جو ہیں کہ we should make a name، because the leather industry anyway has made a big name in Pakistan۔ I want to thank you very much for inviting me, and the next time I come and we meet, I hope to see a smile on your faces۔ Thank you very much۔ Pakistan Zindabad۔ کاف اور پیپلز پارٹی قریب آ رہے ہیں، ہم کسی سے دور نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہم تو کسی پارٹی سے دور نہیں، جو افہام و تفہیم کی سیاست کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے اس طرح ساری پارٹیوں سے مل کے کبھی بھی جمہوریت کے لیے کام نہیں کیا ہوگا۔ تو ہماری مسلسل بات چیت ہوتی رہتی ہے، میری بھی ہوتی ہے، چودھری صاحب سے، ساروں کی ہوتی ہے۔ ہم اسی کارواں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ 2013 میں الیکشن ہوں گے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ تو ان کی ملاقات جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں آپ کوئی خاص اس کی اہمیت سمجھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تسلسل ہے۔ لیگوں کا اتحاد ہو رہا ہے،
یہ لیگوں کا کبھی اتحاد نہیں ہونا، اس کو رہنے دیں. گورنر صاحب آپ بھی گورنر زول میں ملاقات کرنے گئے تھے 14 فروری سے، اس کے بعد پہلے بھی اس کے بعد سے آن ریکارڈ یہ دوسری ملاقات ہے پیپلز پارٹی کی. نہیں یہ بات نہیں ہے. میں تو کئی فنکشنوں میں آیا ہوں چودھری شجاعت کے ساتھ اور ہماری ملاقات رہتی ہے. بالکل نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب وزیر اعظم صاحب کو بھی ملتے ہیں اور ہماری بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے، کئی جگہ تنقید بھی ہوتی ہے، کوئی سیاسی تھوڑی سی لڑائی بھی ہوتی ہے، یہ بھی سیاست کا حصہ ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے. گورنر صاحب یہی وہی قافلے کا جسے بی بی کے قتل کے بعد جو ہے نا یار وہ قاتل لیگ کہا وہ ایک بیان تھا اس وقت، جو اس وقت کئی لوگوں نے اس طرح کے بیان دیے، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے ایسی کبھی کوئی بات نہیں. سر ایسا تو نہیں ہے پنجاب میں کوئی نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے؟ اب آپ رہنے دو یار، اس کو چلنے دو، جو بھی ہے لوگوں کو جج کرنے دو. پیپلز پارٹی مل کے نیا سیٹ اپ پنجاب میں سیٹ کرنے جا رہا ہے. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ روز کیا ہوتا ہے، شب و روز تماشا میرے آگے. آپ دیکھتے رہے پچھلے یہ سارے سال میں یہ افواہیں چل رہی ہیں، کبھی کچھ حکومت جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، ہیڈ لائن آ رہا ہے، الٹی گھڑیاں چل رہی ہیں، سیدھی گھڑیاں چل رہی ہیں. اب یہ سارا کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کرنا چاہیے. اس ملک میں ایک بڑا سانحہ سیلاب ہے، ہم نے ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام کرنا ہے، ہم نے اس ملک کی اقتصادی ترقی کا کام کرنا ہے اور ہم نے تیاری کرنی 2013 کے الیکشن کے لیے. تو اس لیے ہمارے پاس 2-2.5 سال ہیں. اس دوران ہم نے کوئی سیاسی جھٹکا ایسا نہ ہو اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹریٹجی ہے اکنامک، پولیٹیکل، بین الاقوامی، سارے ہم اس وقت بنائیں. اور ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو کسی ملاقات کی آپ ذرا اہمیت سمجھیں، یہ تو سیاست کا حصہ ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی ہے، لوگوں نے ادروائز ہم تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے تھے. آپ صوبے کے گورنر ہیں، پاک پتن میں آج بلاسٹ ہوا ہے، مزارات کو مزید نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، آپ کیا کہیں گے گورنر کی اصل؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا جو میں نے اخباروں میں بھی کہا ہے کہ افسوس کا اظہار کیا. یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ہمارے مذہب کے دشمن ہیں اور دکھ مجھے ہوا ہے جس طرح داتا صاحب پہ ہوا ہے یا کراچی میں ہوا ہے عبداللہ غازی کے مزار پہ. تو یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا ہے اور جو ہمارے صوفی ہیں، جنہوں نے اسلام کا پیغام آگے لے کے گئے ہیں، جنہوں نے محبت کا اور امن کا پیغام لے کے گئے ہیں، ان کے مزاروں پہ حملہ کرنا تو اس سے زیادہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا ہمارے ساتھ. شہباز نے 2 روز پہلے کہا تھا کہ آصف علی زرداری نے جیکٹ پہنی ہے اور دیکھیں اس کو کون ناکارہ بناتا ہے. کون بات سن رہا ہے؟ وہ ایک تو وہ چھوٹے سے چھوٹے میاں ہیں، ان کو رہنے دو. کروا رہی ہو تاکہ سیکٹیرین وائلنس نہ ہو جہاں ہو. میں کسی اور ملک پہ ایسا نشاندہی نہیں کرنا چاہتا جب تک کوئی گروپ نہ ہو، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے اس ملک میں جو اندر دہشت گرد ہیں، جو اس طرح کی تنگ نظریے والے لوگ ہیں، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں، یہی ان کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے. اگر کوئی اور ہاتھ ہوگا پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال تو یہی لوگ ہیں. بہت شکریہ.